میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر پر ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک خیمے کے قریب سے ہوتا ہے۔ ایک باوقار خاتون خیمے کے باہر بیٹھی ہوئی، وہ مسافروں کی خدمت کیا کرتی تھی، مسافروں کی خاطرداری کیا کرتی تھی۔ اس عورت کا نام جانتے ہو؟ عاشق سارے جانتے ہیں، نعتخوان سارے جانتے ہیں، وہ کون ہے؟ ام معبد ہے، جس کے کلام کی عظمتوں کے ترانے دور حاضر کے فصحاء الاپتے ہیں، بڑے بڑے ادیب اس کی عظمتوں کے ترانے الاپتے ہیں۔ وہ خاتون بیٹھی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کچھ گوشت ہے، کچھ دودھ ہے، اگر بیچنا چاہو ہم خرید لیں گے۔ ایک روایت میں بیچنے کا ذکر ہے، ایک روایت میں مطالبہ کیا، طلب کیا کہ گوشت دو یا دودھ دو۔ ام معبد کہتی ہے قحط سالی کا زمانہ ہے، شدید قحط پڑا ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو عرب لوگ ہیں، مسافروں کی خدمت کے لیے یہاں بیٹھتے ہیں، مسافروں کی خدمت کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس کے خیمے کے اندر موجود ایک بکری پر پڑتی ہے۔ وہ بکری انتہائی لاغر، انتہائی ناتواں، انتہائی کمزور۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی طرف اشارہ کیا۔ ام معبد کہتی ہیں ارے یہ بکری یہ تو لاغر کمزور ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ام معبد اگر تو اجازت دے تو اس کا دودھ دھو لوں۔ اس نے کہا بڑے شوق سے دودھ دھو لیجئے، لیکن اس میں دودھ ہے کہاں، اس کے تھنوں میں دودھ ہے ہی نہیں، یہ اس قدر کمزور ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پشت پر ہاتھ رکھتے ہیں، بکری کے دونوں پاؤں ملاتے ہیں، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تھنوں پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ میرے آقا دعا پڑھتے ہیں اللہم بارک لہا فی شاتہا، یا اللہ ام معبد کی اس بکری میں برکتیں پیدا کر دے، اسے مبارک بنا دے، اسے برکت دے دے۔ جو ہی میرے آقا یہ دعا پڑھتے ہیں آقا کے ہاتھ لگنے کی دیر تھی، اس کے تھن میں دودھ اتر آتا ہے، اتنا دودھ اتر آتا ہے، اس قدر دودھ آ جاتا ہے کہ اس کی ٹانگیں کھل جاتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ام معبد برتن لے آؤ۔ ام معبد برتن لاتی ہے، وہ برتن دودھ سے بھر جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام معبد کو دودھ دیتے ہیں۔ ام معبد کہتی ہے پہلے آپ پئیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں نہیں پہلے تو پی۔ خیمے کے اندر اور بھی لوگ موجود ہیں، ان کو بھی دودھ پلایا جاتا ہے، آقا کے ہمراہیوں کو بھی دودھ پلایا جاتا ہے۔ پھر آقا خود دودھ پیتے ہیں اور دودھ پیتے ہوئے پھر کہتے ہیں ساقل قومی آخرہم، قوم کو پلانے والا جو ساقی ہوتا ہے سب کو پہلے پلاتا ہے پھر آخر میں پیتا ہے۔ ساقی کوثر کا بھی ساقی کوثر میرا جو میر میں خانہ بنا، سب چاند سورج خم بنے، ہر نجم پیمانہ بنا، اور ہاتھ ملتی رہ گئی رنگین یہ حسن مجاز، دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا، یہ دل بڑا ہوشیار تھا۔ اب ام معبد کا دل آ رہا ہے محمد عربی پر، ارے یہ کون کمال والا کہ جس کے ہاتھوں میں اتنی برکت، جس کے ہاتھوں میں اتنی تاثیر، ہاتھ لگے تھن دودھ سے بھر گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور برتن لے آؤ، کر کے سارے برتن لائے جاتے ہیں، سارے برتن دودھ سے بھر جاتے ہیں، سب دودھ پیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دودھ پلاتے ہیں۔ آقا وہاں سے فوراً تشریف لے جاتے ہیں۔ ام معبد سے خطا ہو گئی، نام نہیں پوچھا یہ کون آیا تھا جس میں اتنی برکت تھی، نہ نام پوچھا نہ پتہ پوچھا، آقا کا آنا جانا دیکھتی رہ گئی یہ کون آیا، حسین و جمیل آیا جس کا حسن ایسا منفرد کہ اس کے حسن کا مقابلہ دنیا کا کوئی حسین کر نہیں سکتا۔ آقا تشریف لے جاتے ہیں، ام معبد نام تک نہیں جانتی، ابو معبد ام معبد کا خاوند جب بکریاں چرا کے اپنے ریوڑ کے ساتھ گھر آتا ہے، دیکھتا ہے انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی ہے، ابو معبد کہتا ہے یہاں کون آیا تھا، آج گھر میں رونق دوبالا ہو چکی ہے، آج یہ خیمہ معطر و معمبر ہو چکا ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ ارے میں کہتا ہوں وہ تو چھوٹا سا خیمہ تھا، محمد عربی کا گزر مدینے کی گلیوں سے 1400 سال پہلے ہوا، آج بھی عاشق وہاں جاتے ہیں، انہیں آج بھی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ ابو معبد کو خوشبو کیوں نہیں محسوس ہوئی ہوگی؟ ابو معبد نے کہا میرے گھر کی رونق بدل گئی، کیفیات بدل گئی، حالات بدل گئے، ہے ام معبد کون آیا تھا؟ ام معبد نے کہا میں نہیں جانتی، ایک آنے والا آیا تھا، کہا نام کیا؟ ام معبد نے سوچا نام تو پوچھا نہیں، اپنی جانب سے نام رکھ لیا، کہا جو آیا تھا اس کے آنے سے گھر میں برکت آئی، گھر میں رونق آئی، گھر میں نور آیا۔ اس نے ایک دعا کی، دعا میں برکت کے الفاظ تھے، اس نے کہا اللہم بارک لہا فی شاتہا، ہے اللہ ام معبد کی اس بکری میں برکت پیدا کر دے۔ کہا جس کے آنے سے اتنی برکتیں آئی ہیں وہ یقیناً برکت والا ہے۔ ام معبد نے اپنی طرف سے نام رکھ دیا، کہا مبارک آیا تھا۔ کیا کہا مبارک آیا تھا، کہا مبارک آیا تھا۔ ابو معبد نے سمجھا نام ہی مبارک تھا، کہا مبارک کیسا تھا؟
मुबारक कैसा था, जरा मुबारक का हुलिया तो बयान करो। वो कौन मुबारक था जिसकी इतनी बरकत, अनवार और तजल्लियात का नुज़ूल, घर में नूर की बरसात। वो मुबारक कैसा था? उम्मे माबद ने, अरब की उस बादर नशी खातून ने आका के हुस्न की, उस पैकरे नूर के हुस्न की ऐसी दिलावेज तस्वीर कशी की, खुदा की कसम इंसान हैरान हो जाता है। अल्लाह ने उस खातून को ऐसा हकीकत शनास बनाया, ऐसी हकीकत शनास आंखों से नवाजा और ऐसी हकीकत तर्जुमान जुबान से नवाजा कि आज के उदबा, आज के फुसहा इस कलाम पे नाज करते हैं कि कैसी तस्वीर कशी की आका के हुस्न की। कहा बताओ तो सही वो मुबारक कैसा था। आप भी सुनिए, अगर सीने में पत्थर नहीं गोश्त का टुकड़ा रखते हो, दिल रखते हो, इश्क रखते हो, मोहब्बत रखते हो, दीवाने हो आका के, तो सुनो उम्मे माबद ने आका का हुस्न कैसे बयान किया। कहा फरअयतु रजुलन ज़ाहिरल वज़अति मलीहल वजहि कसीमुन वसीमुन वफी सौतिही सहलुन वफी उनुकिही सतउन वफी ऐनैहि ताजुन वफी अशफारिही वतफुन कसीमुन वसीमुन इज़ा समता फ़अलैहिल वक़ार इज़ा तकल्लमा समा वअलाहुल बहार अबहन्नास अजमलहु मिन बईद व अहसनहु मिन करीब। क्या कलिमात है उम्मे माबद की। तर्जुमा जानना चाहते हो उम्मे माबद ने क्या कहा? उम्मे माबद ने कहा फरअयतु रजुलन, मैंने एक मर्द देखा, ज़ाहिरल वज़अति, जिसका हुस्न बहुत नुमाया था, साख्त बड़ी खूबसूरत थी, बड़ा खूबरू था, बड़ा हसीन और जमील था, चेहरे में मलाहत थी, मलीहुल वजह था, कसीमुन वसीमुन, कसीम था वसीम था। कसीम किसे कहते हैं? अरबी में कसीम का माना क्या है? एक होता है एक हसीन शख्स, जमील शख्स, खूबसूरत शख्स। कसीम उसे कहते हैं जिसके जिस्म का हर उज़्व अलहदा अपनी इम्तियाजी खूबसूरती रखता है। देखो हम कहते हैं ना किसी की आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, किसी की आंखों का जिक्र करें ना हम कहते हैं फलां की आंखें बहुत खूबसूरत हैं। इसका मतलब है आंखें खूबसूरत हैं लेकिन बाल इतने खूबसूरत नहीं होंगे, लब इतने खूबसूरत नहीं होंगे, कान इतने खूबसूरत नहीं होंगे, होंठ इतने खूबसूरत नहीं होंगे। कसीम किसे कहते हैं? कसीम उस हसीन को कहते हैं जिसके जिस्म का हर उज़्व इंडिपेंडेंटली अलहदा इतना खूबसूरत हो कि जिसके हुस्न का मुकाबला कोई कर ही ना सकता हो। उम्मे माबद ने कहा कसीमुन, मैं तर्जुमा करता हूँ, कसीम का माना ये है जिसकी आंखें इतनी खूबसूरत है कि उसकी आंखों जैसे किसी की आंखें नहीं, जिसकी जुल्फें इतनी खूबसूरत है उसकी जुल्फों जैसे किसी की जुल्फें नहीं, उसके लब इतने खूबसूरत है उसके होंठों जैसे किसी के होंठ नहीं, उसकी उंगलियां इतनी खूबसूरत है उसकी उंगलियों जैसे किसी की उंगलियां नहीं, अरे उसके पाँव इतने खूबसूरत है उसके कदमों जैसे किसी के कदम नहीं, उसका कलाम इतना खूबसूरत है और उसकी बोली जैसे किसी की बोली नहीं। कहा कसीमुन वसीमुन, वसीमुन किसे कहते हैं? वसीम उस हसीन को कहते हैं जिसको एक मर्तबा देखो तो बार बार देखने का मन करे, बार बार देखने का जी चाहे। दुनिया का कोई भी हसीन शख्स हो ना, आप उसे एक मर्तबा देखें, दो मर्तबा देखें, तीन मर्तबा देखें, वक्त आता है रफ्ता रफ्ता दिल उगता जाता है, दिलचस्पी कम होती चली जाती है। इंसान एक मर्तबा देखे, एक दिन देखे, दो दिन देखे, एक महीना देखे, 2 महीने देखे, फिर आखिर दिलचस्पी कम हो जाती है। लेकिन वसीम उसे कहते हैं जो इतना हसीन हो, अरे जिसे जब देखो जी चाहे और देखूं और देखूं और देखूं। कहा कसीमुन वसीमुन, कसीम भी है वसीम भी है, जिस्म का हर हिस्सा इंडिपेंडेंटली खूबसूरत और हुस्न में कमाल। वसीम ऐसा देखो तो जी चाहे देखता ही रहूं, अरे आंखें देखती ही रह जाए उस हुस्न को जिसका ऐसा हुस्न हो, उसे वसीम कहते हैं। कहा मेरा मुबारक कसीम भी है, मेरा मुबारक वसीम भी है, मेरा मुबारक कसीम भी है, मेरा मुबारक वफी सौतिही सहलुन, वफी सौतिही सहलुन। कहा आवाज, अरे क्या पुरकशिश आवाज, क्या गूंजदार आवाज, क्या दिलकश आवाज। वफी ऐनैहि ताजुन, सुरमगी आंखें, सियाह आंखें, अबरू मिले हुए, पलकें लंबी। कहा अखालू अहवलू अजज्जू अकरनू, अखालू अहवलू अजज्जू अकरनू। कहा आंखें इतनी खूबसूरत, अबरू आका के पतले पतले और मिले हुए, पलकें लंबी, आंखें खूबसूरत, सियाह आंखें, सुरमगी आंखें। और मेरे आका की आंखों का हुस्न 7 अल्फाज के साथ बयान किया
گیا ہے. کیسے کریم آقا ہیں جن آقا کی آنکھوں کے حسن کے لیے بھی عربی زبان میں سیرت نگاروں نے 7 الفاظ استعمال کیے ہیں. آقا کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں. آپ بھی یاد کیجئے نین کونین کے والی کے کتنے خوبصورت ہیں. کہا اشکل اکحل ادعج اہدب احور ابرج انجل. میرے آقا کی آنکھیں. یہ 7 الفاظ میرے آقا کے نینوں کے بارے میں ہے. اشکل اکحل احور اہدب ابرج انجل. میری آقا کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں. ارے ترجمہ تو کر دو, اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا ترجمہ کیسے کروں؟ میں تو ایک ہی بات کہوں گا, ان کی آنکھیں اتنی حسین ہیں کہ رب نے پوری کائنات میں کسی کی آنکھیں ایسی بنائی ہی نہیں ہے. یہ آنکھیں ہیں میرے آقا. یہ حسن مصطفیٰ ہے. پھر کہا مبارک کی گردن, مبارک کی گردن وفی عنقہ سطعون. کہا اس کی گردن بھی چمکدار تھی. وفی لحیتہ کثاثۃ, ریش مبارک گھنی تھی. گردن میں چمک تھی, ریش مبارک گھنی تھی. کیا کہوں کیسا تھا جب خاموش ہوتا تھا. اذا صمت فعلیہ الوقار. لیکن میرے آقا کی خاموشی کیسی خوبصورت, میرے آقا کا کلام کیسا خوبصورت. کہا اذا صمت, جب چپ ہوتا تھا نا تو وقار پیدا ہو جاتا تھا. فعلیہ الوقار. کہا جب بولتا تھا اذا تکلم سما فعلاہ البہا. کہا جب بولتا تھا تو وقار اور بڑھ جاتا تھا, رونق اور بڑھ جاتی تھی, چہرے کا نور اور بڑھ جاتا تھا. اس کی خاموشی بھی حسین, اس کا بولنا بھی حسین. میرا مبارک کتنا خوبصورت ہے. اچھا اس مبارک کے حسن کا ذکر ایک اور روایت میں بھی آیا. کہا آواز دلکش, آواز گونجدار. آقا کے چہرے کا نور کیسا ہے. کأن الشمس تجری فی وجہی. گویا کہ سورج آقا کے چہرے میں تیر رہا ہے, تیر رہا ہے. آقا کا چہرہ سورج کی طرح نہیں. ارے سورج کہاں آقا کے چہرے کا مقابلہ کر سکتا ہے. سورج کا حسن کہاں, کہاں محمد عربی کا حسن. کہا کأن الشمس تجری فی وجہی as if the sun is swimming in the face of the son of آمنہ. اور کہا گال فقط نورانی نہیں, ایک تو ہوتا ہے چہرے میں چمک ہو, نور ہو, روشنی ہو. کہا روشنی بھی تھی لیکن سرخی بھی تھی. چہرے میں نور بھی تھا, روشنی بھی تھی, سرخی بھی تھی. اور کہا ناک باریک تھی میرے آقا کی. میرے آقا کی ناک باریک تھی اور ناک پر ہمیشہ ایک نور چمکتا ہوا نظر آتا تھا. آقا کے بازو لمبے تھے, انگلیاں سیدھی تھی, ہاتھ کشادہ تھے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی رگیں نظر نہیں آتی تھی, وینز نظر نہیں. یہ حسن کے خلاف ہے. دیکھیں اگر کسی کے ہاتھ کی وینز نظر آ رہی ہوں, پاؤں کی وینز نظر آ رہی ہوں, رگیں نظر آ رہی ہوں, تو رگوں کا نظر آنا یہ حسن کے منافی ہے. رگوں کا نظر آنا یہ حسن کے خلاف ہے. کہا میرے آقا کے ہاتھ ایسے خوبصورت ہیں, رگیں نظر نہیں آتی تھی. پاؤں ایسے خوبصورت ہیں, رگیں نظر نہیں آتی تھی. اور پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ کیسے تھا؟ مستوی الصدر والبطن. سینہ اور پیٹ برابر تھے, جسم سیدھا تھا اور سینہ اور پیٹ برابر. دیکھیے اگر کسی کا سینہ بہت آگے ہو, بڑا ہوا ہو, پیٹ بہت اندر ہو, یہ بھی حسن کے خلاف ہے. پیٹ باہر ہو, سینہ اندر ہو, یہ بھی حسن کے خلاف ہے. کہا نہیں, محمد عربی کا حسن کیسے؟ مستوی البطن والصدر. پیٹ اور سینہ بالکل برابر تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر بالکل سیدھا تھا. اچھا آئیے ام معبد کی روایت کی طرف پھر آتے ہیں. ام معبد نے اب جو کلام کیا نا, خدا کی قسم کمال کر دیا. کہا ابہ الناس وَأَجْمَلُهُ مِنْ بَعِيدٍ. کہا ایسا خوبصورت تھا جب دور سے دیکھو نا تو بڑا خوبصورت لگتا تھا. دور, اچھا کچھ لوگوں کو دور سے دیکھو اچھے لگتے ہیں, کچھ لوگوں کو دور سے دیکھو اچھے لگتے ہیں, قریب سے دیکھو انسان یار وہ بات نہیں ہے, وہ چیز نہیں ہے. دور سے بڑا اچھا لگتا ہے, قریب سے دیکھو نا تو بندہ کہتے ہیں وہ بات نہیں ہے. کہا محمد عربی کے بارے میں, کہا مبارک کیسا تھا؟ کہا مبارک ایسا تھا اب الناس اجملہ من بعید. کہا دور سے دیکھو خوبصورت لگتا تھا. کہا وہ احسنہ من قریب, قریب جا کے دیکھو کیسا لگتا تھا. کہا دنیا والوں کا حسن ایسا ہے, دور سے دیکھو اچھے لگتے ہیں, قریب سے دیکھو بندہ کہتا ہے وہ بات نہیں ہے. میرا مبارک ایسے ہے, دور سے دیکھو اچھا لگتا ہے, قریب سے دیکھو من چاہتا ہے کیا بات ہے, کیا بات ہے, اور کیا باتیں میرے سرکار دیا, کیا
बाता मदनी मन ठार दिया। क्या बात है, इससे हसीन तो और कोई हो ही नहीं सकता। दूर से भी खूबसूरत, करीब से देखो और खूबसूरती बढ़ जाती है। ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न है। कहा क्या खूबसूरत है। और दूरी का तसव्वुर एक और भी है, दूरी और कुर्ब का तसव्वुर एक और भी है। वो तसव्वुर ये है कि किसी को दूर से देखो तो इंसान किसी से दूर रहता है ना, उसके करीब नहीं होता, तो इंसान उसकी रियलिटीज़ को नहीं जानता। उसके साथ वक्त गुजारे ना, तजारत करे, सफ़र करे, ट्रैवल करे, दूर दूर रहे बंदा अच्छा लगता है, करीब आ जाए तो वो बात नहीं होती। मेरा मुबारक इतना खूबसूरत है, मेरा मुबारक इतना प्यारा है, जब तक दूर रहो दीदार की तमन्ना रातों को सोने नहीं देती, और जब करीब हो जाओ जुदाई का खौफ नींदें हराम कर देता है। अरे कहीं जुदा ना हो जाऊं, वो इतना प्यारा है। दूर से देखो प्यारा, करीब से देखो और प्यारा और खूबसूरत है। ऐसा हुस्न है मेरे मुबारक का। और फिर इस दूरी और कुर्ब का एक, वो मेरी तकरीर याद है ना आपको, जब मैंने रमज़ान के बारे में हुक्म बताया था, वो एस्ट्रोनॉमी की बहसें बताई थी, बूद ज़मानी और बुद मकानी, कुर्ब ज़मानी और कुर्ब मकानी। एक बईद वो है जिसने हुजूर का दौर नहीं पाया, हुजूर का ज़माना नहीं पाया, हुजूर का वक्त नहीं पाया, वो दूर है, ये भी दूरी है। और कुर्ब किसको मिला? सहाबा को मिला। सहाबा ने हुजूर को करीब से देखा था, तो सहाबा को वो कुर्ब मिला, हमें वो कुर्ब नहीं मिला। मेरा मुबारक इतना खूबसूरत है कि जो करीब से देखे उसे भी प्यार हो जाता है, जो दूर से देखे उसे भी प्यार हो जाता है। करीब से देखने वालों ने क्या कहा? अबू हुरैरा ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को देखा, कहा मा रअयतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू हुरैरा ने मेरे आका को करीब से देखा था ना, जब करीब से देखा तो कहा मैंने मोहम्मद अरबी जैसी कोई चीज़ देखी ही नहीं। ये नहीं कहा मा रअयतु रजुलन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नहीं कहा मा रअयतु इंसानन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जो हुजूर से ज़्यादा खूबसूरत हो। ये नहीं कहा कि मैंने इंसान नहीं देखा, कहीं नहीं कहा कि मैंने मर्द हुजूर से ज़्यादा हसीन नहीं देखा, कहा पूरी दुनिया में जितने भी हुस्न देखे, सूरज देखा मुकाबला नहीं कर सकता, चांद देखा मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि चांदनी शर्माती है आका का दामन देख कर, खुल्द ललचा जाएगी तैबा का गुलशन देखकर, और मुस्कुराए चांद उनकी एड़ियों को चूम कर, आ गिरे काली गथा जुल्फों का सावन देखकर। अरे जिसने आका को करीब से देखा उसने कहा कि मैंने इन जैसा किसी को देखा ही नहीं। और फिर जिसने 1400 साल बाद देखा उसने क्या कहा? बुक चंद बदर शाशानी, बत चमके लाठ नूरानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी, मखमूर की हिन मत बड़ी। कहा अज सिख मित्रा दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास गनेरी है, लो लो विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाइया क्यों जड़ियां। जिसने दूर से देखा उसने क्या कहा, जिसने करीब से देखा उसने क्या कहा? एक करीब से देखने वाले ने कहा था ये तलअलु वजहु कतलअलुल क़मरि लैलतल बदर, अरे ऐसा नूरानी जगमगाता चेहरा जैसा 14वीं का चांद हो। एक करीब से देखने वाले ने कहा था व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिल निसाउ, कहा ऐसा खूबसूरत है कि किसी माँ ने ऐसा खूबसूरत बेटा जना ही नहीं है, ऐसा खूबसूरत है। वो तो करीब वालों ने कहा, और फिर दूर वाले ने क्या कहा? कहा लम याति नज़ीर कफी नज़र मिसले तु नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसू है, तुझको शहे तो सरा जाना, अनफियत शिन व सखा का अतब है, केसुए पाखे अबरे कर बरसन हारे रिम जिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। अरे जिसने आका को करीब से देखा उसने कहा कि मैंने इन जैसा किसी को देखा ही नहीं। जिसने दूर से देखा उसने कहा सरताब कदम है तने सुल्तान ने ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल सकन फूल बदन फूल। उसने क्या कहा? दूर वाले ने कहा, बरेली वाले ने कहा, करीब वाले ने कहा कि ऐसा किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। और बरेली वाले ने कहा अरे मुझे तो फूल ही नजर आ रहे हैं। कहा कैसे? कहा सरताब कदम है तने सुल्तान ने ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल सकन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, लब फूल दहन फूल सकन फूल बदन फूल। किसने कहा?
نے کہا سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول. چشتی ملنگ پڑھ رہا. سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول. لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیوں لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول. لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول. لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. دندان و لب و زلف و رخ شیخ فدائی. دندان و لب و زلف و رخ شیخ فدائی. دندان و لب و زلف و رخ شیخ فدائی. دندان و لب و زلف و رخ شیخ فدائی. ہے در عدن لعل یمن مشک ختن پھول. لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. کیا بات کیا بات کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جسم حسین اور حسن پھول. لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول. لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. یہ حسن ہے جو قریب سے دیکھے وہ کیا کہتا ہے, جو دور سے دیکھے وہ کیا کہتا ہے. مجھے لوگوں نے کہا بتاؤ حضور کا حسن کیسا ہے, یا ام بابت کا واقعہ بیان کر دوں. میرا تو ام بابت کا واقعہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے, وہ اس لیے کیونکہ ہم صرف کتابوں سے نہیں دیکھتے. ہاں صرف کتابیں نہیں. کیوں؟ کتابوں سے دلائل دوں یا تصور میں انہیں لاؤں. کتابوں سے دلائل دوں تصور میں انہیں لاؤں. کوئی مجھ سے پوچھ بیٹھا ہے میرا محبوب کیسا ہے. رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے کہ محبتوں کا نصاب ہے. میرے دل کی ہے یہی آرزو دن رات اسے دیکھا کرو. صفائے دل پہ نقش ہے شکل و صورت یار کی. عشق کی ساری داستان بند ہے اس کتاب میں. عشق کی ساری داستان عشق کی ساری داستان بند ہے اس کتاب میں. عشق کی ساری داستان بند ہے اس کتاب میں. اب ابو معبد حیران پریشان. اس نے کہا ایسا خوبصورت ہے. ابو معبد نے کہا جو اتنا خوبصورت جو اتنا پیارا. ارے آئندہ کبھی وہ آئے نا تو مجھے فوراً بلا لینا. آج کے بعد میں کبھی بکریاں دور نہیں لے جاؤں گا. کبھی تقریب یہ میں اتنی بڑی محرومی, اس سے بڑی اور محرومی کیا. اس میں بکریاں چرانے کے لیے چلا گیا اور مبارک آ کے چلا گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب بے چینی بڑھتی چلی گئی. ام معبد پتہ نہیں پوچھا, ایڈریس نہیں پوچھا, نام نہیں پوچھا. وقت گزرتا چلا گیا. ایک دن ایسا آیا ام معبد اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے گھر سے جاتی ہے, دکان پر جاتی ہے. مدینہ منورہ میں پہنچے تو اچانک بیٹے نے صدیق اکبر کو دیکھ لیا. کس نے کس کو دیکھ لیا؟ بیٹے نے صدیق اکبر کو دیکھ لیا. بیٹے نے کہا یا امّا ان ھذا الرجل الذي كان مع المبارک. یا امّا ان ھذا الرجل الذي كان مع المبارک. ماں دیکھو, ارے یہ وہی مرد ہے جو اس دن مبارک کے ساتھ ہمارے گھر میں آیا تھا. فوراً ابو بکر صدیق کا تعاقب کرتے ہیں. صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں ارے تو نظر آ گیا, بتا ہمارا مبارک کہاں ہے. صدیق اکبر نے کہا کون مبارک. ابو بکر صدیق نے پوچھا کون مبارک. کہا ارے وہی مبارک جو گھر میں آیا تو گھر میں انوار و تجلیات کی برسات آ گئی تھی. بکری والا واقعہ سنایا. صدیق اکبر نے کہا اچھا مبارک کو ملنا چاہتے ہو, آؤ تمہیں مبارک سے ملا دوں, آؤ تمہیں مبارک سے ملا دوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں. صدیق اکبر لے جاتے ہیں, یہ مبارک کا دیدار کرتے ہیں, مبارک کو دیکھتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, مسلمان ہو جاتے ہیں, اپنے گھر واپس آتے ہیں. ابو معبد کمرے میں آ جاتے ہیں. ابو معبد آتے ہیں تو ابو معبد کہتا ہے گھر کا نور بتا رہا ہے مبارک پھر آیا تھا. کہا آج مبارک نہیں آیا تھا, ہم مبارک بے باس ہو کر آئے ہیں. وہ مبارک ایسا ہے اسے مل کر آؤ تو گھر نورانی ہو جاتا ہے. پھر یہ جاتے ہیں سارے, پھر گھر والے, پھر ابو معبد بھی جاتے ہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان. اور یہ بکری یہ 18 سال تک بکری زندہ رہتی ہے. یہ بکری 18 سال
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک جب ایک شدید قحط پڑا تھا، اس وقت تک یہ بکری زندہ رہتی ہے، 18 سال تک. اور ایسا شدید قحط تھا کہ کنویں سوکھ چکے تھے، چشمے سوکھ چکے تھے، کہیں پانی نہیں ملتا تھا، سب نہریں بند تھیں. معبد کی بکری کی دودھ والی نہر جاری تھی، وہ نہر ابھی بھی جاری تھی. لوگ دور دور سے آتے. اور پھر ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے اس بکری کی زیارت بھی کی ہے. یہ معبد کا وہ واقعہ جس نے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں دل برانہ انداز میں بیان کیا.